یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کرے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، سو دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ اور یہ دنیاوی زندگی بجز لہو لعب کے کچھ بھی نہیں، اور اصل زندگی عالم آخرت کی زندگی ہے۔ اگر اس کا کافی علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دنیا کی زندگی لہو لعب ہے، تماشا ہے۔ جب کسی جنگل میں کوئی کھیل اور تماشا ہوتا ہے تو جنگل میں ایک بستی بن جاتی ہے، دکانیں لگ جاتی ہے، لائٹیں لگ جاتی ہے، ساری رات جگمگاہٹ رہتی ہے، مگر جب وہ کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سناٹا چھا جاتا ہے، پھر وہاں سناٹا چھا جاتا ہے، وہاں جاتے ہوئے بھی لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے، ایک خواب ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہ جہنم وبئس المہاد۔ اے طالب حق، تجھ کو ان منکروں کا شہروں اور ملکوں میں چلنا مغالطے اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ چند روزہ بہار ہے، کیونکہ مرتے ہی اس کا نام و نشان بھی نہ رہے گا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ ثم مأواہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، براہ راست اللہ کو حساب دینا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہوگا، ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا۔ ایمان والے کو چاہیے کہ ہر وقت اس کا تصور کرے تاکہ دنیاوی زندگی اس کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یعنی لوگ ابھی غفلت کے نیند میں سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو اس وقت جاگیں گے، لیکن اس وقت جاگنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ موت کے بعد حقیقت سامنے آئے گی، اس وقت نیک اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہوگی اور گناہوں کا نقصان سامنے آئے گا، اس وقت حسرت ہوگی اور دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری اس پر افسوس کرے گی، مگر اس وقت حسرت و افسوس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ موت سے پہلے اپنے اوپر قابو پانا ہے، موت سے پہلے اپنے اوپر قبضہ پانا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، موت سے پہلے جاگنا ہے اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ موت سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو
پوری طریقے سے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اس کا استحضار ہو جائے گا تو پھر دیکھو زندگی میں کس قدر لطف ہوگا، اور پھر نماز اور دین کے احکام پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے دوستو آخرت کی فکر کرو، موت کو سوچو۔ یاد رکھو ہم محتاج ہیں، نماز اور دین کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہیں، وہ ہماری عبادت اور ہمارے اطاعت کے ضرورت مند نہیں ہیں۔ اللہ پاک تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ پاک کے ہم محتاج ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یا الہی تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم نہ گریز، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ بار الہ آپ دونوں جہاں سے بے نیاز ہیں اور میں سراپا محتاج ہوں، لہذا حشر کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا۔ اگر آپ میرا حساب لینا ہی ضروری سمجھیں تو کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر نے حضرت علامہ اقبال کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے دوستو آخرت کو مت بھولو۔ سچ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین بات تحریر فرمائی کہ کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت منع ہے۔ کسب دنیا منع نہیں، حب دنیا منع ہے۔ بعض صحابہ بہت مالدار تھے، ان کے پاس سونے کی اینٹ تھی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھے، اس لیے دنیا کا مال دولت اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آڑ نہیں بنتی تھی، اور اس مال کو ہر وقت اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اور یہی حال ہمارے اولیاء کرام کا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا سامان سے بھرا ہوا جہاز آ رہا تھا، وہ غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کر کہا حضرت پہلی خبر غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح و سالم کنارے پر آ گیا۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ اس شخص نے عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہے؟ دونوں صورتوں میں آپ نے الحمدللہ کہا، دونوں صورتوں میں آپ نے الحمدللہ کہا، کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی مرتبہ جب اس شخص نے آ کر جہاز ڈوبنے کی خبر دی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو دل میں جہاز ڈوبنے پر کچھ رنج اور غم نہیں تھا، دل کی کیفیت اور حالت وہی تھی جو پہلے تھی۔ بس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، دل کی کیفیت میں کوئی فرق اور تغیر نہیں آیا، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا، میں نے اس پر الحمدللہ کہا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اور جب اس کے بعد جہاز کے صحیح و سالم پہنچنے کی خبر ملی تو پھر دل کو ٹٹولا اور دل میں دنیا کی محبت اور خوشی تو نہیں گھر کر گئی تو دیکھا کہ نہیں ہے، قلب کی وہی کیفیت رہی جو پہلے تھی، تو اس پر میں نے الحمدللہ کہا اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا کہ دل میں الحمدللہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔
تو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی محبت ذرا برابر بھی نہیں تھی۔ کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے۔ دنیا کماؤ، اللہ نے جو حلال اسباب دیے ہیں ان اسباب کے ذریعے دنیا کماؤ۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت منع ہے، اس کے اندر غرق ہونا منع ہے، اپنے آپ کو کھپا دینا منع ہے۔ آپ اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریے، آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ دنیا میں کامیابی ملے گی ہی ملے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے۔